بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ طارق قریشی۔ پاکستان میں اگرچہ سیاست کے بارے میں کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے یا جسے آپ سیاست کا نام لے لیں، وہ تو بالکل ہی ایسی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کیا ہوگا، بلکہ آنے والے گھنٹے بعد کیا ہوگا۔ پہلے شور تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی یا نہیں آئے گی، پھر یہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی، لیکن جناب وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے شور مچایا کہ یہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، ہمارے پاس نمبر بھی پورے ہیں، ہر چیز پوری ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کی زبانوں سے لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا ہے۔ اور ابھی 48 گھنٹے ہی گزرے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ حکومتی ایوانوں میں گھبراہٹ طاری ہے، بلکہ اب بوکھلاہٹ طاری ہو گئی ہے۔ جس طرح پہلے زبان بگڑی، وزیر اعظم کی اپنی زبان بگڑی اور اس کے بعد پھر کیبنٹ ممبرز کی زبان بگڑی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ حکومت کے ایوان میں سب اچھا نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک ہی دن میں بلوچستان اور پنجاب دونوں جگہ جس طرح پارٹیوں میں بغاوت ہوئی اور جس طرح بڑے بڑے گروپ سامنے آئے، اس نے یہ نتیجہ مزید واضح کر دیا کہ حکومت کے ہاں سب اچھا نہیں بلکہ سب خراب ہو چکا ہے۔ لیکن آج جو تازہ ترین واقعہ پارلیمنٹ لاجز پہ پولیس بھیجوا کر کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، کچھ لوگوں کو زخمی کیا گیا، اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے عدم اعتماد تک بات نہیں جائے گی، اور بلکہ بطور پاکستانی سیاست کے اور پاکستانی تاریخ کے طالب علم کے مجھے تو دو بڑے خوفناک دن یاد آ گئے۔ ایک دن تھا 9 اپریل 1977 کا، جس کا کہ میں عینی شاہد ہوں لاہور میں، اور دوسرا دن تھا 12 مئی کراچی میں۔ دونوں دنوں میں جس طرح اس وقت کے حکمرانوں نے اپنے چند فلش فرینڈز کے ساتھ مل کر جو تماشا کیا، اس سے نہ صرف یہ کہ حکمرانوں کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، بلکہ ملک کو بھی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ 9 اپریل 1977 کا دن وہ تھا کہ جب الیکشنز کے خلاف جو ایک PNA کی کمپین چل رہی تھی، اس کے مقابلے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے افتتاحی اجلاس والے دن نہ صرف یہ کہ باقاعدہ پولیس آپریشن کرایا، بلکہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے ان سے بھی حملہ کروایا، اور اس وقت 20 کہتے ہیں، کچھ 25 کہتے ہیں، 20-25 جانیں بھی گئیں، اور اس کے بعد جو قتل و غارت ہوئی وہ پھر اتنی پھیلی کہ الٹیمیٹلی 2 ماہ کے اندر اندر نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی، بلکہ اس کے ریپرکشن بعد تک یہ ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، اور پھر ایک لمبے عرصے کا مارشل لا، اور ہم نے پھر اس کی پوری من حیث القوم بڑی بھاری قیمت ادا کی۔ اسی طرح 12 مئی 2006 کا جو واقعہ ہے کراچی میں، 2007 میں جب افتخار چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ ان کو وہاں سے معطل کیا گیا، بلکہ ان کے خلاف کارروائی شروع کی اور وہ کراچی تشریف لے گئے، تو وہاں جناب پرویز مشرف جو کہ اس وقت کے ڈی فیکٹو حکمران تھے، کیونکہ وزیر اعظم تو شوکت عزیز تھے، لیکن بطور صدر، بطور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، بطور چیف آف آرمی اسٹاف، سب شو جو تھا وہ پرویز مشرف صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے 12 مئی میں MQM کو یوز کیا اور کراچی میں جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اس کے اثرات پھر یہ ہوئے کہ نہ صرف حکومت گئی بلکہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ سب آیا ہے۔ لیکن دیکھیے قدرت کا انتقام کیا ہوتا ہے کہ 9 اپریل 1970 کے بعد جب مارشل لا لگا تو وہ سارے فلش فرینڈز جنہوں نے بھٹو صاحب کو ڈٹ جانے اور لڑ جانے کا مشورہ دیا تھا، جس کے اندر مصطفیٰ کھر بھی شامل تھے اور بہت سے دوسرے اس طرح کے لوگ تھے، جن میں پنجاب کے بھی کچھ لوگ تھے، سندھ کے بھی کچھ لوگ تھے، وہ جب مارشل لا لگا تو نہ صرف غائب ہو گئے، اور بلکہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کسی نے اپنی پارٹی بنا لی، کسی نے اپنا گروپ بنا لیا، کسی نے کچھ کر لیا، وہ نظر بھی نہیں آئے۔ اسی طرح جب 12 مئی کا واقعہ ہوا تو پرویز مشرف کے جو فلش فرینڈز تھے انہیں کوئی
سید بنا کر ان کی بے عزت کروانا چاہتا تھا، کوئی ان کو آئندہ 10 دفعہ وردی میں صدر بنانا چاہتا تھا۔ جب پرویز مشرف پہ برا وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں نظر آیا۔ تو میں اپنے کپتان کو اصل میں یہی بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ فولش فرینڈز کے نغے میں تو آپ آ گئے ہیں، لیکن آپ اپنے اس انجام کی طرف نہ بڑھیں کہ جو تاریخ میں سابقہ حکمرانوں کے لیے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب نہ ہی مارشاء اللہ کا متحمل ہو۔ کپتان کو اصل میں یہی بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ فولش فرینڈز کے نغے میں تو آپ آ گئے ہیں، لیکن آپ اپنے اس انجام کی طرف نہ بڑھیں کہ جو تاریخ میں سابقہ حکمرانوں کے لیے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب نہ ہی مارشاء اللہ کا متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی 12 مئی اور 9 اپریل جیسے واقعات کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہمیں میچور سیاستدان بننا چاہیے۔ اقتدار آنی جانی چیز ہے، یہ ملک بھی رہنا چاہیے اور اس ملک کے عوام کو بھی رہنا چاہیے۔ تو میری حکمرانوں سے گزارش ہے، اس میں کل کے حکمران جو ماضی کے حکمران تھے ان سے بھی یہی گزارش ہے، جو آج کے حکمران ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے، اور جو کل آنے والے حکمران ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را سیاست ضرور کریں لیکن اس ملک کی کاسٹ پر مت کریں۔ یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اگلے 12 دن جو کہ مینڈیٹری ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ 12 کہیں خونی دن میں تبدیل نہ ہو جائیں، کیونکہ ایک طرف وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ لاکھوں لوگ لے کے آئیں گے پارلیمنٹ میں جس دن عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، تیسری طرف بلاول بھٹو کی زبان تلخ ہوتی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو غور و خوض کریں، اور میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی ہو، اس کو درمیان میں آنا پڑے گا، ورنہ یہ آگ پھیل گئی تو یہ اس کی تپش ہر گھر تک پہنچے گی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ آگ پھیلے ہمیں اس کا تدارک کرنا پڑے گا، اور عدم اعتماد کو چھوڑیے، ہمیں اس ملک پر اعتماد کرنا ہوگا، عوام پر اعتماد کرنا ہوگا، اور ہمیں سب بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ شکریہ۔